ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی الاشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 92 اور 93 انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے، اور پہلے انشاءاللہ آیت مبارکہ کے اوپر بات ہوگی اور پھر اس کے بعد اس کے گرامر انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تو چلتے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 92 اور 93۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کیسی کیسی روشن نشانیوں کے ساتھ آیا، پھر بھی تم ایسے ظالم تھے کہ اس کی پیٹھ موڑتے ہی بچھڑے کو معبود بنا بیٹھے۔ ناظرین اکرام، ہم یہ واقعہ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کی ملاقات کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے تو آپ کے بعد سامری نے اپنی قوم کو فتنہ میں ڈالا۔ اس نے ایک بچھڑا بنایا گائے کے بچے کی شکل، اور اس کو اس نے ایسی شکل میں بنایا کہ اس کے اندر سے کچھ آوازیں نکلتی تھیں ہوا کے یعنی داخل ہونے اور خارج ہونے سے۔ تو لوگوں کو اس نے کہا یہ تمہارا معبود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تو بھول گئے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس واقعہ کا ایک ذکر فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس اللہ کی نشانیاں لے کر آئے، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو تورات لے کر آئے، اللہ کی کتاب لے کر آئے، ایک واضح نشانیاں تھیں، تو وہ ان نشانیوں کے لانے کے باوجود تم جو ہے فتنے میں پڑے اور تم نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ۔ پھر ذرا اس میثاق کو یاد کرو جو طور کو تمہارے اوپر اٹھا کر ہم نے تم سے لیا تھا۔ ہم نے تاکید کی تھی کہ جو ہدایت ہم دے رہے ہیں اس کی سختی کے ساتھ پابندی کرو۔ خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا قالوا سمعنا وعصینا واشربوا فی قلوبہم العجل بکفرہم۔ اور کان لگا کر سنو، تمہارے اسلاف نے کہا کہ ہم نے سن لیا مگر مانیں گے نہیں، اور ان کی باطل پرستی کا یہ حال تھا کہ دلوں میں ان کے بچھڑا ہی بسا ہوا تھا۔ قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مومنین۔ کہو اگر تم مومن ہو تو یہ عجیب ایمان ہے جو ایسی بری حرکات کا تمہیں حکم دیتا ہے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم نے کھلی نشانیاں دیکھ کر، یعنی ہماری کتاب کو دیکھ کر، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بے شمار نشانیاں، اور تمہیں سمندر سے پھاڑ کے نکالا، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں تم نے دیکھی، اور پھر تمہیں کتاب عطا فرمائی، اس کے باوجود تم نے اس کا انکار کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یعنی ان میں سے موسیٰ علیہ السلام 40 لوگ جو ہے وہ لے کر پھر اللہ تعالیٰ کے عہد کے لیے گئے وہاں پہ کوہ طور کی طرف۔ تو پھر وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک پہاڑ معلق کر کے سروں کے اوپر اٹھا کے ان سے عہد لیا کہ اس عہد کو سختی سے مضبوطی سے پکڑو اور سنو جو تمہیں میرا نبی فرمائے گا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اس کی نافرمانی کی۔ کیوں؟ اس کی وجہ سے کہ ان کے دلوں میں وہ بچھڑا رچ بس گیا تھا، اور ان کے دلوں میں اسی کی جو ہے محبت پیدا ہو چکی تھی، اور وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے انکار پہ انکار چلے آ رہے تھے۔ تو
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اس کے باوجود اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہو تو یہ کتنا برا ہے تمہارا ایمان ہے، یہ کیسا تمہارا ایمان ہے کہ تم جو ہے ایک طرف اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کی قدرتیں دیکھ کر بھی تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ایک بچھڑے کی جو ہے وہ پوجا کرتے ہو، اور اسی کے دل میں تمہارے دل میں اسی کی محبت رچی بسی ہوئی ہے۔ تو ناظرین دیکھیے، یہ حالات ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ جب ایک قوم ایک ایسی ذہنی طور پر غلامی میں رہتی ہے تو پھر اس غلامی کو نکلنا دلوں سے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو وہ دلوں میں غلامی ہی تھی ان کی، جس کی وجہ سے وہ ساری قدرتیں، ساری نشانیاں دیکھنے کا باوجود اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو یہ ساری باتیں ہمیں قرآن میں اسی لیے بتائی جاتی ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی نے اپنے امت کو کس طرح یعنی کھلے عام یہ ساری چیزیں دکھائیں، ساری نشانیاں دکھائیں، اللہ کی کتاب ان کے پاس آئی، لیکن پھر بھی وہ جو ہے شک میں پڑے رہے اور اللہ کے فرمانبردار بندے نہ بن سکے۔ ان آیات میں ہمارے لیے کیا نشانی ہے؟ ہمارے لیے جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ان آیات کو سن کر ذرا اپنے آپ کا جائزہ لینا چاہیے۔ خصوصی طور پر ہمارا جو خطہ ہے جس میں ہم رہتے ہیں، پاکستان، ہمارے آباء و اجداد بھی ہندوؤں کے ساتھ اور یقیناً ہندوؤں سے مسلمان ہوئے، تو ان کے ساتھ رہتے ہوئے ہمارے بھی کچھ ایسے رسم و رواج ہمارے درمیان ابھی تک ہمارے دلوں میں رچے بسے ہوئے ہیں، اور ہم انہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ عملی طور پر، اعتقادی طور پر تو ہم مسلمان ہیں، لیکن عملی طور پر ہم نے انہی جو ہے روایتوں کو اپنایا ہوا ہے، اور اسی طرح دیکھیں کہ شرک کی کتنی بے شمار شکلیں ہمارے درمیان موجود ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ تعالیٰ کا یہ اسلام اس لیے آیا کہ اللہ بندوں کی جو ہے وہ غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لے کے جانا چاہتا ہے، لیکن لوگ جو ہیں وہ اس کو قبول نہیں کرتے۔ الحمدللہ بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک عمومی جو صورتحال ہے ہمارے سامنے وہ یہی ہے کہ ہم رسم و رواج میں پڑے ہوئے ہیں، نماز بھی ہم رسماً پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد دیکھ لیجئے کہ ہمارے دلوں میں کون کون سی محبتیں رچی بسی ہوئی ہیں، کس محبت کے تحت ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں سے جو ہے اپنی امیدیں لگاتے ہیں، منتیں مانتے ہیں، اور انہیں اپنا کارساز، اپنا داتا، اپنا غریب نواز سمجھتے ہیں۔ اور اگر قرآن کو آنکھیں کھول کر دیکھا جائے، پڑھا جائے، تو یہ تو بالکل سراسر جو ہے شرک جو ہے وہ عملی طور پر ہمارے معاشرے میں جاری ہے۔ تو اس کو دور کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہر مسلمان اللہ کے کلام کو سمجھے۔ یہ اس چینل پہ چھوٹی سی کوشش ہماری یہی ہے کہ لوگ خود سے اپنے یعنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے اللہ کے کلام کو سیکھیں، سمجھیں، لوگوں کو بھی بتائیں، اور اپنی زندگیاں سنواریں، اور اپنے ارد گرد اپنے جاننے والوں کو بھی اس کی طرف لے کر آئیں۔ تو یہ ایک کوشش ہے۔ اب ہم چلتے ہیں آیہ مبارکہ کی گرامر کی طرف۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ تمہارے پاس موسیٰ کیسی کیسی روشن نشانیوں کے ساتھ آیا، پھر بھی تم ایسے ظالم تھے کہ اس کی پیٹھ موڑتے ہی بچھڑے کو معبود بنا بیٹھے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ، اور تمہارے پاس آئے موسیٰ علیہ السلام۔ واو عاطفہ ہے اور لام تاکید ہے، اور قد بھی تحقیق کے طور پہ آتا ہے، تو لقد تحقیق یعنی ایبسلیوٹلی ڈن، ہو چکا۔ جاء یہ فعل ہے، اور کم ضمیر ہے، اور موسیٰ فاعل ہے۔ تو دیکھتے ہیں ہم اس کی تفصیل۔ جاء میں مادہ جیم، یا اور حمزہ ہے۔ باب ضربہ ماضی کا پہلا صیغہ، جاء مضارع کا پہلا صیغہ یجیء، جاء یجیء، ضرب یضرب، کیونکہ
مادہ میں دو حروف علت ہیں، یا اور حمزہ، تو تعلیل کا عمل ہوا تو یہ افعال کی شکل بنی۔ جاء کدھر ہے؟ ضربا کے وزن پہ، فعل ماضی واحد غائب مذکر، وہ آیا۔ جاء بی، جاء بی جو ہے آگے چونکہ بی ہے تو بی کے ساتھ اگر جاء آ جائے تو وہ آیا کے بجائے وہ لے کر آیا، یہ معنی ہوتا ہے۔ واپس چلیں گے، یہ دیکھیں آگے بی ہے بالبینات، روشن نشانیاں لے کر آیا۔ اس میں دیکھیں یہاں پہ موسیٰ ہم نے دیکھا تھا کہ یہ فاعل کے طور پر ہے، اور ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ فاعل جو ہے وہ مرفوع حالت میں پیش کے ساتھ آتا ہے، لیکن موسیٰ جو ہے یہ لفظ یا اسم جو ہے یہ مبنی ہے، اور مبنی الفاظ جو ہیں اسماء جو ہیں وہ ان کی جو اعرابی حالتیں ہیں وہ نہیں بدلتی، وہ ایسی رہے گی۔ یہ کھڑی زبر اور یا کے ساتھ موسیٰ یہ فاعل ہی ہے اور مرفوع حالت میں ہے۔ بالبیناتی، روشن نشانیاں لے کر آیا، یہ مرکب جاری بی حروف جارہ میں سے، البیناتی نشانیاں۔ ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ ثم اس میں عاطفہ ہے، اتخذتم یہ فعل ہے، اور العجل یہ مفعول ہے، یعنی تم نے بنایا، کس کو بنایا؟ العجل، مفعول کے طور پر یہ بچھڑا۔ اتخذتم مادہ حمزہ خا اور ذا، باب ہے اختلفا، ماضی کا پہلا صیغہ اتخذا، اور مضارع کا پہلا صیغہ یتخذو، اتخذا یتخذو، اختلفا یختلفو، اور اتخذتم یہ اختلفتم کے اوپر ہے، ماضی جمع حاضر مذکر، تم سب نے اپنا لیا، بنا لیا۔ من بعد ہی، ان نشانیوں کے بعد، من حروف جارہ میں سے ہے، اور بعد ہی یعنی من بعد ہی مرکب جاری، اور بعد ہی مرکب اضافی۔ بعد ہی جو ہے یہ ظرف زمان کے طور پر، آگے ہی جو ہے وہ ضمیر کے طور پر ہے۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے، واو اس میں عاطفہ ہے اور انتم ضمیر ہے، اور ظالمون فاعلون کے وزن پہ، یعنی فاعل کی جمع فاعلون، اور انتم اس میں مبتدا اور ظالمون اس میں خبر ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پھر ذرا اس میثاق کو یاد کرو جو طور کو تمہارے اوپر اٹھا کر ہم نے تم سے لیا تھا، ہم نے تاکید کی تھی کہ جو ہدایت ہم دے رہے ہیں ان کی سختی کے ساتھ پابندی کرو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور یاد کرو جب ہم نے لیا، واو اس میں عاطفہ ہے، اور از ظرف زمان یعنی اس وقت کو یاد کرو، زمانے کی بات ہو رہی ہے۔ اخذنا فعل ہے، اخذنا مادہ حمزہ خا اور ذا، باب نصرہ ماضی کا پہلا صیغہ اخذا، مضارع کا پہلا صیغہ یاخذو، نصرہ ینصرو، اخذا یاخذو، اخذنا، اخذنا کدھر ہے جی؟ نصرنا، ماضی جمع متکلم مذکر، اور یہ ہم نے لیا عہد تم سے، یہ اس کا مطلب۔ میثاقکم، اس میں میثاقہ اور پلس کم یہ مرکب اضافی ہے، عہد تمہارا، عہد تمہارا وعدہ جو ہم نے تم سے لیا۔ میثاقکم اس کو ہم نے دیکھا تم سے پختہ عہد، میثاقہ مفعول بہی ہے اخذنا کا، اور مرکب اضافی تمہارا میثاق تمہارا عہد، اور اس میں آخر میں کم جو ہے ضمیر جمع حاضر کے لیے، اور اٹھایا طور کو تم پر، واو عاطفہ، رفعنا فعل ہے، فوقا ظرف مکان ہے، فوقا اوپر اور تحتا نیچے، فوقا کم، کم اس میں ضمیر ہے جمع حاضر کے لیے، الطورا مفعول بہی ہے رفعنا کا،
کیا اٹھایا؟ الطورا، پہاڑ کو اوپر اٹھایا۔ خذوا ما آتیناکم بقوۃ، اور کہا پکڑو قوت کے ساتھ جو ہم نے دیا تم کو۔ خذوا امر ہے اور ما اس میں موصولہ اور آتینا فعل ہے، کم ضمیر ہے، بقوۃ مرکب جاری، قوتن کے ساتھ بی لگا، بی حروف جارہ میں سے ہے تو یہ مرکب جاری بنا۔ تو ہم اس میں دو فعل ہیں، ایک امر فعل امر ہے اور دوسرا فعل آتینا، دونوں کو ہم دیکھتے ہیں۔ خذو اس کا مادہ حمزہ، خا اور ذا، باب نصرہ ماضی کا پہلا صیغہ، اخذا مضارع کا پہلا صیغہ، یاخذو نصرہ ینصرو، اخذو امر ہے، امر واحد کے لیے باب نصرہ میں انصر اور جمع کے لیے انصرو، اور اخذا ہوگا تو اس میں واحد کے لیے امر آئے گا خذ اور جمع خذو، یہ ہے انصرو کے وزن پہ خذو، تم سب تھام لو یا پکڑ لو۔ آتینا حمزہ، تا اور یا، باب ہے اسلمہ ماضی کا پہلا صیغہ، آتا مضارع کا پہلا صیغہ، یوتی۔ اب دیکھیں مادہ میں حمزہ اور یا دونوں حروف علت میں سے ہیں اور تعلیل کا عمل ہوا جس کی وجہ سے یہ دونوں افعال اس شکل میں بنے، ماضی اور مضارع کا، اور یہ باب اسلمہ یسلمو، آتا یوتی۔ آتینا یہ کدھر ہے؟ اسلمنا کے وزن پہ، اسلمنا آتینا، ماضی جمع متکلم مذکر، ہم نے دیا۔ واسمعوا قالوا سمعنا وعصینا واشربوا فی قلوبہم العجل بکفرہم، اور کان لگا کر سنو، تمہارے اسلاف نے کہا کہ ہم نے سن لیا مگر مانیں گے نہیں، اور ان کی باطل پرستی کا یہ حال تھا کہ دلوں میں ان کے بچھڑا ہی بسا ہوا تھا۔ واسمعوا اور سنو، واو اس میں عاطفہ، اور اسمعوا امر ہے، فعل امر حکم دیا جا رہا ہے۔ وا اسمعوا مادہ سین میم عین، باب ہے سامعہ ماضی کا پہلا صیغہ سامعہ، مضارع کا پہلا صیغہ یسمعوا، سمعہ یسمعوا، اور یہ دیکھیں یہ سمعہ یسمعوا کا باب امر ہے، یہ اسمعوا، اسما واحد اور جمع کے لیے اسمعوا، اور واو اس میں عاطفہ ہے، تم سب سنو، یہ حکم دیا جا رہا ہے، مگر اس کے جواب میں وہ کیا کہا انہوں نے؟ قالو انہوں نے کہا، یہ فعل ہے، قالو فعل، اس کی تفصیل، قالو مادہ قاف واو لام، باب نصرہ ماضی کا پہلا صیغہ قالا، مضارع یقولو، واو اس میں عاطفہ ہے اور یہ قاولا سے قالا بنا، یقولو مضارع، قالا یقولو، قالو کدھر ہے؟ قالو فعل ماضی جمع غائب، ان سب نے کہا، واپس جائیں گے، سمینا کیا کہا انہوں نے؟ ہم نے سنا، اور عصینا ہم نے نافرمانی کی، یہ دونوں افعال سمینا سین میم عین، سامعہ باب ہے ماضی کا پہلا صیغہ سامعہ اور مضارع یسمعو، سمعنا یہ سمعنا ماضی جمع متکلم مذکر، ہم نے سنا۔ دوسرا فعل جو ہے وہ کیا تھا؟ وعصینا مادہ عین صاد یا اس میں حروف علت میں سے ہے، باب ہے ضربہ ماضی کا پہلا صیغہ، عصا تعلیل کا عمل ہوا کیونکہ اس میں ایک مادہ میں حروف علت ہے، عصا اور مضارع کا پہلا صیغہ یاسی، ضربہ یضربو، عصا یاسی، عصینا کدھر ہے؟ ضربنا کے وزن پہ ہے، فعل ماضی جمع متکلم مذکر، ہم سب نے نافرمانی کی، واو اس میں عاطفہ کے طور پر آیا،
व उशरिबू और पिलाए गए, शराबूर हो गए, रच बस गई उनके अंदर। फेल मजहूल है उशरिबू। व उशरिबू मादा शीन और आबा, बाब है मजीद फ़ी का असलमा, माजी का पहला सीगा अशरबा और मुदारे का पहला सीगा युशरिबू, अशरबा युशरिबू, असलमा युस्लिमू की तरह। अशरबू, अशरबू किधर है? असलमू के वज़न पे। माजी जमा गायब मुज़क्कर, उन्होंने पिलाया। लेकिन आय मुबारक में आया उशरिबू। अशरबा और उशरिबू में फ़र्क देख लें। उशरिबू ये मतलब बनेगा वो पिलाए गए, ये मजहूल है। अशरबू उन्होंने पिलाया, उशरिबू वो पिलाए गए। और मजहूल कैसे बनता है? अशरबू उन्होंने पिलाया, उशरिबू वो पिलाए गए, फ़ेल मजहूल। और देखिए मालूम और मजहूल, ये माजी मजहूल फ़ाअला की जगह फ़ूइला, पेश और ज़ेर बदल गए और ये बना माजी मजहूल। और इसी तरह अशरबू से उशरिबू, ऊ और ई की आवाज़ बन रही है। फ़ूइला, ऊ ई, उशरिबू। फ़ी क़ुलूबिहिमुल इजला बिकुफ़्रिहिम, बस गया शिरक उनके दिलों में उनके कुफ्र की वजह से। फ़ी क़ुलूबिहिम, फ़ी क़ुलूब मुरकब जारी और क़ुलूबिहिम मुरकब इज़ाफ़ी है। अल इजला मफ़ऊल जो है वो उशरिबू का, और बेकुफ़्रिहिम ये आगे बेकुफ़री मुरकब जारी और कुफ़्रिहिम इसी तरह मुरकब इज़ाफ़ी, उनका कुफ्र। कुल बेसमा यामुरुकुम बिही ईमानुकुम इन कुंतुम मोमिनीन, कहो अगर तुम मोमिन हो तो ये अजीब ईमान है जो ऐसी बुरी हरकत का तुम्हें हुक्म देता है। कुल बेसमा, कहो कितना बुरा है। कुल इसमें फ़ेल है और बेसा भी फ़ेल है, लेकिन ये फ़ेल जामिद है। फ़ेल जामिद वो होते हैं कि जो माजी तो बनता है लेकिन आगे मुदारे और अमर और नहीं किसी के उसके नहीं होते। मा इसमें मौसूला बेसमा। तो अब हम फ़ेल कुल की तफसील देखते हैं। कुल फ़ेल अमर है, मादा काफ व लाम, बाब है नसरा, माजी का पहला सीगा काला, मुदारे यकूलू, काला यकूलू। कुल फ़ेल अमर है और वाहिद के लिए। अंता, अंता को यानी एक आदमी को हुक्म दिया जा रहा है। कुल अमर है, कुल कह दो और कूलू सब कह दो। कुल एक के लिए और कूलू जमा के लिए। और इसके मुकाबले में अगर मना किया जाए फ़ेल नहीं हो तो ला तकुल वाहिद के लिए और जमा के लिए ला तकूलू। यामुरुकुम जिसका तुम्हें हुक्म देता है, और यामुरु फ़ेल है और आगे कुम ज़मीर है और बिही मुरक्कब जारी, बी हरूफ जारा में से। यामुरुकुम मादा हमज़ा मीम रा, बाब नसरा, माजी का पहला सीगा आमरा, मुदारे का पहला सीगा यामुरु, नसरा यनसुरु, आमरा यामुरु और यामुरु यनसुरु के वज़न पे मुदारे वाहिद गायब मुज़क्कर, वो हुक्म देता है या देगा। कुम इसमें ज़मीर है, ज़मीर मुनफिसला और जमा हाजिर के लिए। बिही आगे इसके अंदर बिही है, बी और ही उसका, और ये मुरक्कब जारी है यानी हुक्म देता है उसका। ईमानुकुम तुम्हारा ईमान, मुरक्कब इज़ाफ़ी ईमानुकुम। इन कुंतुम मोमिनीन अगर तुम सच्चे मोमिन हो, इसमें इन शर्तिया शर्त के तौर पर आया। कुंतुम में अंतुम, अंतुम फ़ाइल इसके अंदर मौजूद है, कुंतुम फ़ेल है। आगे काना का इसम है, यानी अंतुम काना का इसम है कुंतुम, और आगे मोमिनीन जो है ये काना की ख़बर है। ये मोमिनून था तो मोमिनून से जब हालत नसब में गया तो मोमिनीन बन गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह हमने सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 92 और 93 कवर कर ली। आखिर में हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमें कुरान और हदीस से हिदायत लेने की तौफीक अता फ़रमाए। और फिर आखिरी हमारा दावा
میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اس دین کے لیے چن لے اور ہم اس دین کی سربلندی کے لیے کچھ کریں، اس دین کو سیکھیں اور لوگوں کو سکھائیں۔ یہی اس چینل کا مقصد ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق دے اور ہمیں اس کام میں لگائے تاکہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ جزاکم اللہ خیراً۔